گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی خبروں کی کچھ مختصر تفصیلات لے کر حاضر۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کی امانتیں حقداروں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جن احباب نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا وہ ضرور حصہ لے، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مہاراشٹر کے شہر ڈومبی ویلی میں سائبر ٹھگوں نے گیس کنیکشن کاٹنے کی دھمکی دے کر ایک خاتون سے تقریباً 3 لاکھ روپے کی ٹھگی کر لی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی اور استعمال ہونے والے موبائل نمبروں اور بینک کھاتوں کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ موجودہ اجلاس کا دوسرا مرحلہ بھی اپنے آخری دور میں پہنچ چکا ہے۔ تاہم پچھلے اجلاس کی طرح اس بار بھی اجلاس ہنگامے کی وجہ سے باقاعدہ طور پر نہیں چل سکا۔ اس کا اثر آئینی امور پر بھی پڑا ہے۔ اب مرکزی حکومت نے اپوزیشن کے سامنے تجویز رکھی ہے کئی سرکاری تعلیمات کے باوجود اس ہفتہ اور اتوار کو بھی اجلاس بلایا جائے گا۔ ادھر ناظرین گرامی، سبری ملا کیرلا ہائی کورٹ نے سبری ملا مندر سونے کی چوری کے معاملے میں سی بی آئی جانچ کرانے کی درخواست پر فی الحال حکم دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ موجودہ جانچ ایک مجاز افسر کے ذریعے عدالتی نگرانی میں جاری ہے، اس لیے اس مرحلے پر جانچ کسی مرکزی ایجنسی کو منتقل کرنے کی ضرورت نہیں آتی۔ ادھر ناظرین گرامی، دہلی میں کانگریس کارکنوں نے LPG سلنڈروں کی قلت کے خلاف زبردست احتجاج کرتے ہوئے انڈین نیشنل کانگریس کے مرکزی دفتر کے باہر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ گھریلو گیس کی مناسب فراہمی یقینی بنانے میں کام کر رہی اس مسئلے پر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کی ضلع سنبل میں واقع جامع مسجد میں رمضان کے آخری جمعہ کی نماز کے پیش نظر انتظامیہ نے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ ضلع انتظامیہ پولیس نے ممکنہ ہجوم اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر سیکورٹی بندوبست کر دیا اور مسجد کے اطراف کے علاقوں میں اضافی فورس تعینات کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس رکن پارلیمنٹ مشہور معروف شاہ عمران پرتاپ گڑھی نے آج لوک سبھا میں دیہی ترقی کے موجودہ حالات پر اپنی شدید فکر کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے گاؤں کا جو تصور تھا اس میں محبت تھی، اپنائیت تھی اور بھائی چارہ تھا، لیکن یہ عناصر اب دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان امریکہ نے اندیا دیا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو اپنے بحریہ کے ذریعے سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس اقدام کو عالمی توانائی سپلائی کے تناظر میں انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی بڑی مقدار میں تیل اور گیس اسی سمندری راستے سے گزرتی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایران کے ساتھ جاری شدید کشیدگی اور عالمی توانائی بازار میں پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے درمیان امریکہ نے روسی تیل کی خرید کے معاملے میں اپنا موقف قدرے نرم کر دیا۔ امریکہ نے پہلے ہندوستان کو روس سے تیل خریدنے کی محدود رعایت دی تھی، اب اسی نوعیت کی اجازت کچھ دیگر ممالک کو بھی دے دی گئی ہے تاکہ عالمی سطح پر تیل کی فراہمی متاثر نہ ہو۔ مہاراشٹر کی ضلع بیڑ سے ایک دردناک معاملہ سامنے آیا۔ 3 بیٹیاں ہونے کی وجہ خاتون کو سسرال میں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ الزام ہے کہ گھر والے اس پر شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دینے کا دباؤ ڈال رہے تھے تاکہ گھر میں بیٹا پیدا ہو سکے۔ اسی دباؤ پریشانی سے تنگ آ کر خاتون نے جراثیم کش دوا پی لیا۔ چند دنوں تک اسپتال میں علاج چلنے کے بعد اس کی موت ہوگی۔ اس معاملے میں شوہر سمیت ساس سسر کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران کے وسطی علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں۔ وقت میں ہوئے ہزاروں ایرانی شہری یوم قدس کے موقع پر فلسطینیوں کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی میں شرکت کر رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق بعض دھماکوں کی آوازیں اس مقام کے قریب ہی سنائی دی جہاں مظاہرین کی بڑی تعداد جمع تھی۔ ناظرین گرامی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے فیصلے پر سینیٹ میں ڈیموکریٹ سینیٹروں نے سخت تنقید کرتے ہوئے غیر قانونی، مہنگا اور آئینی اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ ڈیموکریٹ رہنما نے مطالبہ کیا کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار عوام کے سامنے آ کر اس جنگ کے بارے میں وضاحت پیش کریں۔ ادھر یورومیڈ مانیٹر برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ بدنام زمانہ صہیونی جیل سدی تیمان میں غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی مقوی کی اجتماعی آبروریزی اور بہیمانہ تشدد میں ملوث 5 اسرائیلی فوجیوں کے خلاف فرد جرم کا خاتمہ قابض اسرائیل کی نظام عدل و احتساب کے ڈھانچے کے دانستہ اور مکمل خاتمے کی ایک نئی دلیل ہے۔ قابض اسرائیلی افواج نے آج جمعہ کی فجر مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اپنی فوجی کارروائی انتقامی اقدامات میں مزید شدت پیدا کر دی، جبکہ دوسری جانب متعدد دیہات میں شرپسند صہیونی آبادکاروں نے فلسطینی شہریوں کے املاک کو نشانہ بناتے ہوئے وحشیانہ حملے کیے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت نے غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کے لرزہ خیز جرائم کے ارتکاب پر مجرم صہیونی ریاست کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں دائر مقدمے میں مملکت ہالینڈ اور جمہوریہ آئس لینڈ کی باقاعدہ شمولیت کا پرجوش خیر مقدم کیا ہے۔
ادھر قابل اسرائیلی حکام نے رمضان مبارک کے آخری جمعہ کے مقدس موقع پر بھی قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تالہ بندی کا سلسلہ جاری رکھا اور نمازیوں کو وہاں پہنچنے اور نماز ادا کرنے سے جبراً روک دیا ہے۔ قابل اسرائیل کی جانب سے مسلسل 14ویں روز بھی مسجد اقصیٰ کو بند رکھا گیا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور قابل اسرائیل کی جنگ سے جڑے نام نہاد سیکورٹی حالات کا بہانہ بنا کر فرزندان توحید کو تاحال عبادت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت نے سلطنت عمان کی اس اصول اور شاندار موقف کو قابل تحسین قرار دیا جس کا اظہار عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعودی نے اپنے اس بات بیان میں کیا کہ ان کا ملک مجرم صہیونی دشمن ریاست کے ساتھ نارملائزیشن کے کسی بھی عمل میں شامل نہیں ہوگا۔ ناظرین آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔